میرا باپ مجاہد ملت کا منہ بولا بیٹا ہے، اور تیرا باپ کچھ نہیں۔ میرا باپ مجاہد ملت سے نسبت کی بنیاد پر حبیبی ہے، تیرا باپ حبیبی بھی نہیں۔ میرے باپ نے مجاہد ملت کا جنازہ پڑھایا، تیرا باپ تو جنازہ پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کے، نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کے، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ وہ ہم سنی ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہمارے آقا کو توہین کی نظروں سے جو دیکھے، زمانہ جانتا ہے ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو آواز کہیں سے آ رہی ہے، خدا کے لیے یہ آواز بند ہو، اور جہاں عورتیں بیٹھی ہیں وہاں سے بھی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ ان عورتوں سے بھی جا کے کہہ دیجئے کہ خاموشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اچھی اور سچی باتیں سننے کے لیے ہم وطن گوش ہو جائیں۔ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک کان بن جائیں، آپ کا ہاتھ بھی سنے، پاؤں بھی سنے، آنکھیں بھی سنے، کان بھی سنے۔ سر سے لے کے پاؤں تک آپ کان بن جائیے، اس لیے کہ آل رسول جو بولنے والا ہے، زبان تو اس کی ہوگی مگر کلام یا تو احمد رضا کا ہوگا یا مجاہد ملت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آواز بند کریں، سائیڈ والے بازو والے آواز بند کریں۔ اس تو اللہ اس کے رسول کا ڈر اپنے دل میں رکھیے، ایک دم خاموش بیٹھیے، سبحان اللہ کہیے یا نہ کہیے، مگر جو بولنے والا ہوں اس کو سنیے۔ آج کے اس اجلاس کا نام ہے عظمت قادریہ کانفرنس۔ بے شک بے شک۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ عظمت قادریہ کیا ہے آپ کو بتاؤں، چاہے وہ نسیم سرکار کا مرید ہو، چاہے وہ ازہری میاں کا، سبھی لوگ اپنے کو قادری کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مجاہد ملت کا مرید بھی اپنے کو قادری کہتا ہے، اور ایک سچا قادری جب عظمت قادریہ سن لے گا تو اس کا دل عقیدت و محبت سے ڈولے گا، کیا بات ہے، جھومے گا، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ ہم یہاں دبلوں کی سرزمین پر نہیں بلکہ بغداد کی سرزمین پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، عظمت قادریہ کیا ہے؟ دو لفظوں میں پہلے سن لیجئے۔
عظمت قادریہ یہ ہے کہ حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کہو. بے شک. واہ 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 واہ. بولیے زور سے اور بلند آواز سے. عظمت قادریہ یہ ہے کہ حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کہو. سبحان اللہ. جس کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو، جس کی زبان میں یہ کلمے نہ ہوں، وہ سچا قادری نہیں. تو وہ عظمت قادریہ کا متحمل کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے بن سکتا ہے؟ واہ. مجھ سے پہلے آپ نے 2 تقریریں غالباً سماعت فرمائی ہیں. عزیز مکرم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب مندانی کی زبانی بھی اور حضرت مولانا مفتی غلام حیدر صاحب رضوی مصباحی کی زبان سے بھی. اور آپ نے یہ جان لیا ہے کہ ایک فیصلہ ہوا ہے، جس فیصلے کا انکار بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، اور اس فیصلے کو ماننے والے بھی بہت ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن ہم تو تعداد کی طرف نہیں جاتے. اگر کسی کے ساتھ 1 کروڑ آدمی ہو جائیں اور وہ غلط اور باطل ہو تو وہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر ہے. اور اگر کسی کے ساتھ مٹھی بھر لوگ ہوں، کم آدمی ہوں، مگر وہ میرے نبی کی شریعت کے مطابق ہے، تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، آنکھوں کا سرما ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بھیڑ لگتی ہے پورے ہندوستان میں ایک عرس میں. وہ عرس کہاں کا ہے؟ دلی میں رہنے والے زیادہ جانتے ہیں. تو یہاں کے بہت سارے لوگ دلی میں رہتے ہیں. وہ کون سا مقام ہے؟ اجمیر شریف کا. اجمیر شریف میں عرس خواجہ غریب نواز کے موقع پر سب سے زیادہ مجمع لگتا ہے، بھیڑ لگتی ہے. مگر کیا ان کے گدی نشینوں کو لوگ مان کے جاتے ہیں؟ جی نہیں. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کی بڑی بھول ہے. اس لیے کہ وہاں کے جتنے بھی گدی نشین ہیں، چند کے علاوہ سبھی غیر عالم ہیں اور ان پڑھ جاہل ہیں. اس بھیڑ کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان گدی نشینوں کی عظمت بہت اونچی ہے، بلکہ اس بھیڑ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک دیوان خدا ہے، ایک ولی کامل ہے، ایک قطب عالم ہے، معین الملہ والدین ہے، جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے، جس کی زندگی کا ہر گوشہ سنت مصطفیٰ کا پیکر حسین ہے، جس کی موت کے بعد اس کی پیشانی میں لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں اس نے دم توڑا ہے. ان کے نام کی بھیڑ ہے. زور سے بولیے، ایک آواز ہو کے بولیے. یہ تمیری جملے اگر آپ نے سمجھ لیے تو آنے والے جملوں کو سننے کے بعد آپ بے قابو ہو جائیں گے. ایسے ہی
دھامنگر شریف میں بھی ایک دیوانہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے یا نہیں، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا جلوہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. مجھ سے بہتر میری عمر کا کوئی آدمی میں مجاہد ملت کا ذکر جمیل نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا تعلق صرف ان کے مسلک و مشرف سے نہیں بلکہ خاندان سے بھی ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولتے رہو بھائی. میں بتاؤں گا ابھی کہ ہمارا ان سے کیا تعلق تھا. اس نحس سے آپ کو بولنے میں سننے میں زیادہ مزہ آئے گا. مجاہد ملت کی عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ بہت تیز بولا کرتے تھے. جب تقریر کرتے تھے تو بہت تیز بولتے تھے. بہت سارے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن سننے والا مست و بے خود ہو جاتا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ خالص اردو زبان کا مصرع ہے اور خالص اردو زبان کا سلام ہے. لیکن امریکہ میں، لندن میں، روس میں، عرب کی سرزمین پر بھی یہ کلام اور سلام پڑھا جاتا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں مگر جھومتے ہیں، اس لیے کہ کسی ناہنجار کا کلام نہیں ہے، عاشق مدنی تاجدار کا کلام ہے. بے شک بے شک. حضور مجاہد ملت کی زبان سے جو الفاظ نکلا کرتے تھے، بہت سارے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے، تیز بولتے تھے، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی غوث اعظم کا ذکر ہوتا تھا تو ان کی آنکھیں ساون بھادوں کا روپ ڈھال لیا کرتی تھی. غوث اعظم کا نام آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھی. کبھی کبھی تو ٹھارے مار مار کر رویا کرتے تھے. یہ عشق کا مزاج ہے. بے شک بے شک. آج وہ دھام نگر کی سرزمین پر آرام فرما ہے. بے شک. ان کا جسد مبارک خانقاہ قادریہ حبیبیہ میں موجود ہے. بے شک. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مومن اور خاص طور سے ولی مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو جگہ بدل دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کل ان کا جلوہ کار فرما تھا، آج بھی ان کا جلوہ کار فرما ہے. کل وہ عاشق غوث الورا تھے، آج بھی وہ عاشق غوث الورا ہے. بولتے رہی، آئندہ جو آنے والا جملہ آپ سننے کے لیے بے قرار ہو جائیے. زور سے بولیے سبحان اللہ. کل بھی وہ عاشق غوث الورا تھے، آج بھی وہ عاشق غوث الورا ہے. اور جو ان کے دربار سے قریب ہو جاتا ہے وہ بھی عشق غوث الورا میں ڈھل جاتا ہے. ڈھل جاتا ہے. واہ. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب ڈھلے. سب ڈھلے. ہاں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قریب رہنے والے دور رہتے ہیں اور دور رہنے والے قریب ہو جاتے ہیں. بولو، مکہ کا ابو لہب میرے نبی سے قریب تھا یا نہیں؟ مگر قریب رہتے ہوئے بھی وہ دور. اور حبش کا رہنے والا بلال دور تھا مگر اس کے باوجود میرے نبی سے قریب تھا. بے شک. حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہو عاشق. جس عاشق کے بارے میں ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کی عظمت کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جان لیں کہ اسی عاشق کے نام پہ پورے ہندوستان کا مجمع امنڈ پڑتا ہے. دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں کے متولی کے نام کا مجمع ہے. نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عاشق غوث الورا، عظمت قادریہ کا حامل حبیب الرحمن کے نام کا یہ مجمع ہے. میں نے کبھی کہا تھا آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے،
مرکز 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 کی، ان باتوں کو سن لیں تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ مرکز 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 کی وبا پھیلی ہے۔ بے شک ہمارے اہل سنت کا مرکز انڈیا میں بریلی شریف ہے۔ بے شک زور سے کہیے اور بلند آواز سے کہیے، ہمارے اہل سنت کا مرکز، بولیے بریلی شریف، بولیے زور سے، ہمارے اہل سنت کا مرکز بریلی شریف، بریلی شریف ہے، اور اڑیسہ میں اہل سنت کا مرکز دھام نگر شریف، بولیے ذرا زور دھام سے، نگر شریف، پوری زندہ دلی کے ساتھ بولیے، اڑیسہ کا مرکز، دھام نگر اہل سنت کا مرکز اڑیسہ میں، دھام نگر شریف، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز مدینہ شریف، بولو، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز، بولیے بولیے زور سے بولیے، مدینہ شریف ہے۔ لیکن مدینہ جو مرکز ہے وہ نزدی امام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ پیارے کی ذات کی وجہ سے ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بریلی جو ہمارا مرکز ہے، بریلی کے رہنے والوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام محمد رضا کی وجہ سے ہے۔ بے شک دھام نگر جو ہمارا مرکز ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مجاہد ملت کی ذات کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، اب رہ گیا یہ سوال کہ مرکز کی بات آپ مانیں گے یا نہیں؟ غور سے سن لیجئے ان باتوں کو، مرکز کی بات آپ کو ماننا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ معاملہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ بولیے گا ضرور مانیں گے، اور کیسے مانیں گے ہم اس کی تشریح کر دیں گے۔ مرکز کی بات آپ مانیں گے یا نہیں؟ ضرور، ٹھیک سے بولیے، مانیں گے؟ ضرور مانیں گے۔ یہ کب مانیں گے؟ جب مرکز جس کے نام سے ہے، مرکز جس کی ذات سے ہے، کیا بات ہے، اگر اس کے فرمان کے مطابق اس کا ذمہ دار اپنی زندگی گزارتا ہے، بولو نا ضرور سے سبحان اللہ، اگر اس کے فرمان کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی بات صاحب مرکز کے مطابق ہے، اس کا ہر فرمان، ہر قول، اس کا ہر کردار مرکزی شخصیت کے مطابق ہے، تو اس کی بات بھی مانی جائے گی۔ زور سے بولو، جیسے مدینہ ہمارا مرکز ہے، صدیق اکبر کی پوری زندگی نبی کی فرمان کے مطابق گزری ہے، وہ بھی ان کی بھی بات مانی جائے گی۔ حضرت عمر کی پوری زندگی نبی پاک کے سنت کے مطابق گزری ہے، ان کی بھی بات مانی جائے گی۔ عثمان و علی کی پوری زندگی رسول پاک کی ہدایت کے مطابق گزری ہے، ان کی بھی بات مانی جائے گی۔ اسی طرح سے امام احمد رضا مرکزی شخصیت کا نام ہے، اگر ان کی کتابوں کی روشنی میں کوئی زندگی گزار رہا ہے یا ان کے قول کے مطابق اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، ان کے ہر فعل کو، ہر قول کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے، تو قسم خدا کی وہ بھی مرکز بن سکتا ہے اور اس کی بھی بات مانی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو مرکزی شخصیت کے فرمان کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، مرکزی شخصیت کی ہدایت کے مطابق اس کا عمل نہ ہو، اس کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، کوئی بھی قول مانا نہیں جائے گا۔ یہ آل رسول اپنی بات نہیں بول رہا ہے، امام احمد رضا کی بات بول رہا ہے، بات نہیں مانی جائے گی۔
اور اگر مرکز میں کوئی بھی ہو ایرا غیرا لتھو خیرا ان پڑھ گنوار جاہل اگر بیٹھ جائے کیا بات ہے، اور اس کو ماننا، مرکز کو ماننا، ارے ان پڑھ کیا بولے گا، ہم اس کو مانیں گے؟ کیا بولے گا، واہ، جاہل کیا تعلیم دے گا کہ ہم اس کی تعلیم پر عمل کریں گے؟ اور اگر ہر حال میں عمل کرنا ضروری ہو، اور اگر ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ ماننے کی بنیاد پر کوئی کہتا ہو کہ یہ مرکز کا مخالف ہے، وہ جھوٹا اور مکار ہے، اگر ایسا ہے تو پھر حضرت مجاہد ملت پر بھی الزام لگاؤ کہ انہوں نے بھی مرکز کی مخالفت کی ہے، وہ بھی مرکز مدینہ کے غدار ہیں، بے وفا ہیں، اس لیے کہ مجاہد ملت مدینہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی کا امام نماز پڑھا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا کسی نے کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ کہا اس لیے کہ اس کے پیچھے ہماری نماز جائز نہیں۔ کہا ایسی بات ہے تو آپ گھر میں رہیے، نماز کے بعد آ کے پڑھ لیجیے، گھومنے کا کیا مطلب؟ تو امام محمد مجاہد ملت نے فرمایا تھا میں اس لیے ٹہل رہا ہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو میں بولوں گا یہ گستاخ رسول ہے، اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کا نام ہے عظمت قادریہ، زور سے بولیے، اسی کا نام ہے عظمت قادریہ۔ حضور مجاہد ملت نے مدینہ شریف میں جا کر جو ہمارا مرکز ہے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا آپ بولو گے کہ یہ مرکز کا غدار ہے؟ لگاؤ فتویٰ مجاہد ملت کے اوپر کہ یہ مدینہ جیسے مرکز کا غدار ہے۔ جی نہیں، اگر مرکزی شخصیت کے خلاف کوئی نزدی امام جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اگر مرکز برلیت کے خلاف کوئی بندہ عالم بن کر جہالت کا کام کر رہا ہے، اگر دھام نگر شریف کی خانقاہ کا کوئی متولی ان پڑھ اور جاہل ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے تو اس کے خلاف بولنا، اس کی بات پر عمل نہ کرنا، یہی مرکز کو ماننا ہے، اسی کا نام مرکزیت ہے۔ واہ 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 واہ، اشاروں کو سمجھا کریں۔ حضرت مجاہد ملت عظمت قادریہ کے متحمل تھے، ان کے اندر عظمت قادریہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضرت مجاہد ملت پہلی مرتبہ جب نزدی امام سے مکالمہ کر کے پانی جہاز سے واپس ہوئے تو جب بمبئی پہنچے ہیں، جہاز سے زمین پر آئے، قدم رکھا تو جہاز کا ایک کارندہ عرب کا رہنے والا تھا، اس نے مجاہد ملت کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، یعنی یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد اس زمانے میں بمبئی میں مولانا عبدالقدیر بدایونی موجود تھے، حضرت مجاہد ملت ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے جب اس واقعہ کو سنا تو کہا کہ مولانا یہ آپ کا کمال نہیں، یہ تو نسبت قادریت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے، یہ تو نسبت قادریت کا کمال ہے۔ امام مولانا عبدالقدیر بدایونی کی بات سننے کے بعد مجاہد ملت کی آنکھیں ڈبڈبائیں، رونے لگے اور روتے روتے فرمایا جی ہاں بے شک صحیح فرما رہے ہیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجاہد ملت، فیضان سید نسیم اختر قادری۔ حضرات،
عظمت قادریہ اس کا نام ہے۔ مجاہد ملت سے اگر کبھی کوئی کسی معاملے میں چیلنج کر دیتا تھا تو وہ کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے، سینہ دکھاتے تھے۔ زور سے بولیے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ اگر حق کے لیے گولی کھانا پڑے تو سب سے پہلے حبیب الرحمان کا سینہ ہوگا، اور اگر کوئی ایسا نااہل ان کی خانقاہ پر قابض ہو جائے جو ہمیشہ حق سے گریزاں ہو، بھاگ رہا ہو، غلط باتیں کہتا ہو لیکن دلیل نہیں رکھتا ہو، دوسروں کو گمراہ کہنے والا خود گمراہ ہو، جس کو لفظ فتویٰ کا صحیح مفہوم معلوم نہ ہو، وہ اگر مجاہد ملت کی خانقاہ کا متولی بن جائے تو یاد رکھو مجاہد ملت کا وہ متولی نہیں ہے، یہ خود ساختہ متولی ہے۔ مجاہد ملت کی خانقاہ کا متولی وہ ہے جو مجاہد ملت کے نقش قدم پر ہے۔ ایک بات یاد رکھیے آپ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ 1000 انگلیاں اٹھاؤ، بندوق کی گولیاں دکھاؤ، مگر مجاہد ملت کا یہ غلام گولی تو کھا سکتا ہے، شریعت کی عظمت کو نیلام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو مولانا حضرات ہیں بار بار آپ کو بول کے جا رہے ہیں، اور عزیزم خواجہ غلام سرور نے بھی بعض اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کوئی فیصلہ آیا ہے، وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط، اس کو جانچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ جانچنے کی ضرورت ہے۔ تقریر تو کسی اور موقع پر سنیے گا، آج جو ضروری باتیں ہیں وہ ہم آپ کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کو مانا جائے گا، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو زور سے بولیے، مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ شریعت کے مطابق اگر ہے تو اس کو مانیے، شریعت کے خلاف ہے تو اس کو مت مانیے۔ لیکن آپ جانچیں گے کیسے، پرکھیں گے کیسے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس اس کا معیار کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ تو اس کا معیار یہ ہے، جو کہے صحیح ہے وہ دلیل دے دے۔ کیا بات ہے، ذرا زور سے بولو میرے بھائی۔ جو کہے صحیح ہے وہ اس کی دلیل رکھتا ہو، اور جو کہے غلط ہے وہ اس کی دلیل رکھتا ہو۔ اگر غلط کہنے والا دلیل دے دے گا تو مان لیں گے، صحیح کہنے والا دلیل دے دے گا تو مان لیں گے، لیکن اگر کوئی صحیح کہنے والا دلیل نہ دے سکے تو وہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا، اور اگر کوئی غلط کہتا ہو اور وہ دلیل نہیں دے سکے تو اس کی بات بھی مانی نہیں جائے گی۔ ہم کسی پیر کا یا ہم کسی مولوی کا، کسی متولی کا کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، قانون رسول اللہ کا چلے۔ حضرات جو مجھ سے قریب ہیں، مجھے قریب سے جانتے ہیں، وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم حضرت مجاہد ملت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جو زبان سے بولتے ہیں
اسی کو لکھ کے دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، اور جو بول دیتے ہیں کسی بندے کی طاقت نہیں جو اس کو غلط ثابت کر دے، اس لیے کہ اپنی بولی نہیں بولتے، شریعت کی بولی بولتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ارے بھائیو، جھوم کے بولو، ہاتھوں کو لہرا کے بولو، سبحان اللہ۔ نہ سمجھ لو کہ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان عاشق غوث الورا تھے۔ بے شک ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنے غوث کی سچی محبت اور ان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، لیکن ہم تو اتنا ضرور جانتے ہیں کہ حضرت مجاہد ملت عاشق غوث الورا تھے، اور ہم عاشق مجاہد ملت ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ بولیے زور سے، اور جو سچا عاشق مجاہد ملت ہوگا وہ ضرور عاشق غوث الورا بھی ہوگا۔ اتنی بات کہنے کے بعد ہم آپ سے کہتے ہیں کہ پوری زندگی مجاہد ملت کی پڑھ لیجیے، مطالعہ کر لیجیے، دیکھ لیجیے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا مجاہد ملت نے کبھی پیٹھ دکھائی ہو۔ الہ آباد میں ایک مناظرہ تھا وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، تو اس مناظرے میں حضرت مجاہد ملت کسی ضرورت سے اپنی جگہ سے اٹھے، اور جب جانے لگے تو دیوبندی مناظر نے چیخ کے کہا، حبیب الرحمان ابھی سے پیٹھ دکھانے لگے؟ تو مجاہد ملت فوراً سینہ تانے کھڑے ہو گئے، کہا نادان، میں مناظرے سے پیٹھ نہیں دکھا رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا میرے غوث کا کرم ہوا تو ہم کل تیرا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ کل آنے سے پہلے ہی وہ مر گیا، اللہ اللہ۔ اور پھر اس کا چہرہ سامنے نہیں آیا۔ یہ مجاہد ملت کی ذات کا کمال نہیں، نسبت غوث الورا کا کمال بے ہے۔ شک بے شک سبحان اللہ۔ یہ مجاہد ملت کا کمال نہیں بلکہ عظمت قادریہ کا کمال ہے۔ واہ واہ واہ۔ مجاہد ملت نے کبھی بھی اپنی پیٹھ نہیں دکھائی، ہمیشہ اپنا سینہ دکھایا ہے۔ حق بولنا ان کی سرشت میں داخل تھا، ان کی فطرت میں داخل تھا۔ کوئی ناحق بول کے نکل جائے، مجاہد ملت اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم بھی عاشق مجاہد ملت ہیں، آپ بھی عاشق مجاہد ملت ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک سے بولیے، ہے کہ نہیں ہے؟ مجاہد ملت کی عادت کریمہ تھی، کوئی ان کے سامنے غلط بات بول کے نہیں نکل سکتا تھا۔ باطل پرست کبھی سامنے آیا غلط بول گیا وہ چلا جائے گا، ایسا نہیں۔ مجاہد ملت ہر طرح سے اس کو گھیرتے تھے اور اس کی باطل پرستی کا گندا رنگ دکھا کر ہمیشہ کے لیے اس کی زبان کو خاموش کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر مجاہد ملت کی خانقاہ میں بیٹھ کر کوئی کسی چیز کو غلط کہے گا تو ہم بھی عاشق مجاہد ملت ہیں، تم کو ہر طرح سے گھیریں گے اور تم سے مطالبہ کریں گے کہ اگر غلط کہتا ہے غلط ہے تو ثابت کر، اگر ثابت کر دے گا تو ہم تجھ کو مجاہد ملت کا جانشین مان لیں گے، اور اگر ثابت نہیں کر سکا تو مجاہد ملت کی خانقاہ کا نہ تو متولی ہونے کے لائق ہے نہ سجادہ نشین ہونے کے لائق ہے، اس لیے کہ ہم عاشق مجاہد ملت ہیں۔ غلط باتوں کی تائید نہیں کریں گے، اس کے خلاف ہمیشہ تلوار لیے کھڑے رہیں گے۔ حضرات، عظمت قادریت کیا ہے اس کا ایک جلوہ ہم آپ کے سامنے اور پیش کریں گے۔ آج بھی اس چیز کو دیکھنے والے
اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنے والے زندہ ہیں، میں ان کو بطور ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ بھدرک میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے ہزاری نگر، یہ کچہری سے قریب ہے۔ ہزاری نگر میں ایک شخص تھا مارواڑی، وہ مجاہد ملت کی گاڑی کو دیکھ کر دوڑتا تھا پیچھے، ایسے لگتا تھا کہ گاڑی پر حملہ کر دے گا، لیکن گاڑی فراٹا بھرتے ہوئے چلی جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت تشریف لائے ہزاری نگر کی مسجد میں۔ اس مارواڑی کے رشتہ داروں کو پتہ چلا تو وہ اس کو لے کے آ گئے، سامنے کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کرتا ہے، دیکھیے تو اس کے اوپر کیا ہے۔ تو حضرت نے اس کو سامنے بٹھایا اور کچھ پڑھا۔ ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ ایک دم شیر کی طرح حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 4-5 آدمی اس کو پکڑے رہے، مگر ایسا لگتا تھا کہ آج حملہ کر ہی دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے پہ لگایا اور کہا چل ہٹ۔ چشم دید گواہ، آنکھوں سے دیکھنے والے گواہوں کا بیان ہے کہ وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور تڑپنے لگا، اور تڑپتے تڑپتے وہ کہتا تھا حبیب الرحمان میں نے بہت بار کوشش کی کہ تیری گاڑی کو الٹ دوں، کامیاب نہ ہو سکا، آج تو میں تجھے پھاڑ دیتا۔ ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ دھڑام سے زمین پر گرا، جتنے گرنے کے بعد بولا، تڑپنے لگا، اور تڑپتے تڑپتے بول رہا ہے کہ میں نے بہت بار کوشش کی کہ تیری گاڑی کو الٹ دوں حبیب الرحمان، مگر کامیاب نہیں ہو سکا، آج تو میں تجھے پھاڑ کے رکھ دیتا، مگر کیا کروں۔ توجہ دیجئے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے میری طرف، وہ کہتا ہے میں آج تو تجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، مگر کیا کروں، تیرے پیچھے پگڑی باندھے کوئی کھڑا ہے جو تیری حفاظت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں تجھ پر قابو نہیں پا سکا۔ اتنا سننے کے بعد کوئی دوسرا ہوتا تو پھول کے کپا ہو جاتا، لیکن مجاہد ملت اس بات کو سننے کے بعد روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں میرا غوث ہے۔ زور سے بولو، یہ کوئی اور نہیں میرا غوث ہے، اسی کا نام ہے عظمت قادریہ۔ یہ قادریت کی عظمت ہے کہ بڑے سے بڑا جن بھوت اور خبیث بھی ہمارا اول نہیں ہو سکتا۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ بے وجہ حملہ آور ہونا کسی شریف کا کام نہیں، رذیل کا کام ہے، انسان کا کام نہیں، خبیث کا کام ہے۔ اور حضرت مجاہد ملت کی حفاظت کرنے والے غوث اعظم ہیں، اور غوث اعظم نے فرمایا ہے میرے مریدو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے دشمن سے میں مقابلہ کرنے والا ہوں۔ آل رسول بھی ہمیشہ دشمنوں کی یلغار میں رہتا ہے، مگر وہ یہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، مگر میری نسبت تو بہت بڑی ہے، میری حفاظت کرنے والا میرا خدا ہے، میرا رسول ہے، میرا غوث ہے، مجاہد ملت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات بات بہت ہے، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 چیزیں ہوتی ہیں حضرت مولانا غلام سرور نعمتی صاحب، مولانا عبدالرحیم ہیں کہ چلے گئے، 2 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مذہبی تعلق اور ایک ہوتا ہے خاندانی تعلق۔
بولیے ذرا زور سے بولیے. مذہبی تعلق. آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ سے ہمارا تعلق مذہبی ہے. لیکن میرا جو بیٹا ہے اس کا ہم سے جو تعلق ہے، اگر میرا بیٹا مسلمان ہے تو اسے دو تعلق. ایک تو مذہبی تعلق کہ وہ مسلمان ہے، دوسرا نسب قرابت داری کا تعلق کہ وہ میرا بیٹا ہے. لیکن اگر کوئی بیٹا بے دین ہو جائے، گمراہ ہو جائے، کافر ہو جائے، تو مذہبی تعلق بھی اس سے پیدا نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ قرابت داری کا تعلق بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. حضرت مجاہد ملت کے ساتھ ہمارا دونوں تعلق ہے. مذہبی تعلق ہے، مسلکی تعلق ہے، مشربی تعلق ہے کہ جس مذہب کے وہ ماننے والے اسی مذہب کا میں ماننے والا، جس مسلک پر وہ چلنے والے اسی مسلک پر میں چلنے والا، جس مشرب کو وہ اپنانے والے اسی مسلک کو میں بھی اپنانے والا. اور دوسرا ہمارا تعلق ہے کہ ہمارے باپ کو مجاہد ملت نے پڑھایا بھی، خلافت بھی دی، شاگرد بھی بنایا، اور اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا. زور سے بولیے. اس اعتبار سے ہمارا ان سے خاندانی تعلق بھی ہو گیا. لیکن جو کہتا ہے کہ صرف مجاہد ملت کا نام بیچتا ہے، جہاں دیکھو مجاہد ملت، یہ اتنا بے وفا، اتنا بے وفا کہ وہ اپنے نانا کا نام بھلا دیا اور کہنے لگا کہ میں نواسے مجاہد ملت ہوں. مجاہد ملت کی جب کوئی اولاد نہیں تو نواسا کہاں سے آیا؟ زور سے بولو میرے بھائیوں، میں حقیقت بول رہا ہوں. مجاہد ملت کی جب کوئی اولاد نہیں تو بیٹی آئی کہاں سے؟ کوئی نواسا بن بیٹھا. لیکن تم اگر حقیقی نواسا ہوتے تب بھی ہم تم کو مجاہد ملت کی گدی پہ نہیں بیٹھا دیکھ سکتے، اس لیے کہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ مجاہد ملت کی گدی پر وہی بیٹھے گا جو حق کی خاطر ہر قسم کا مقابلہ کر سکے گا. اور سب سے بڑا مقابلہ اس دور میں باطل پرستوں سے علم کا مقابلہ ہے. بغیر علم کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مجاہد ملت کا عالم یہ تھا کہ پورے ہندوستان میں ہر عقیدہ ڈرتا تھا کہ ہم سب کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں مگر حبیب الرحمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مجاہد ملت کو اگر معلوم ہو جاتا کہ فلاں جگہ پر باطل پرستوں نے چیلنج کر دیا ہے تو مجاہد ملت نہ یہ دیکھتے کہ جگہ کیسی ہے، حفاظت کا انتظام کیا ہے، کھانے پینے کا کیا انتظام رہے گا، رہنے سہنے کا کیا انتظام رہے گا، اگر میں خطروں میں گھر جاؤں گا تو مجھے بچائے گا کون. مجاہد ملت ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ حق کی خاطر اور باطل کی مذمت کے لیے کود پڑتے تھے کیونکہ ان کی حفاظت کرنے والا غوث اعظم تھا. اور آج تم کو بار بار چیلنج کیا جاتا ہے. اب آپ سن لو، ایک فیصلہ ہوا ہے نسیم سرکار کے تعلق سے. ایک ان حضرات کے ایک ساتھی ہیں مولانا عقیل مجاہدی. مولانا عقیل مجاہدی نے جلیسر میں ایک تقریر کی تھی، مجھے یاد دلایا. بس یہ آخری بات سن لیجیے، زیادہ دیر تک ہم اسٹیج پہ بیٹھ نہیں سکتے. آتے ہی میری تقریر اگر شروع ہو جاتی تو میں آپ کی زیادہ خدمت کر سکتا تھا، مگر آج تقریر نہیں. میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حق کو سمجھ سکیں اور باطل پرستوں سے دور رہ سکیں. ابھی میں کیا بول رہا تھا؟ مولانا عقیل مجاہدی نے یاد دلایا اور جتنے گواہوں نے گواہی دی کہ نسیم سرکار نے اپنی زندگی میں جب پوچھا گیا کہ یہ سب آپ کے فرمان ہیں، اقوال ہیں، کیا آپ نے یہ کام کیا ہے،
یہ جو الزام ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ سب الزام غلط ہیں۔ بھائی بولو تو، ایسا آج چندہ کر کے سبحان اللہ بول رہے ایک ساتھ بولو سبحان اللہ۔ انہوں نے دیکھیے اسی چیز کو جاننے کے لیے بہت کوششیں کی گئی ان کی حیات میں، مگر علماء اس پر کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن کئی گواہوں نے یہ گواہی دی کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب مجھ پر الزام ہے۔ بولیے اس کے بعد کا ذرا جملہ سنیے، آپ لوگ چپ رہو، میرا غوث فیصلہ کرے گا۔ ایک دم چندہ کر کر کے بول رہے ہیں آپ لوگ، اور آپ جانتے ہیں یہ دیکھیے حضرات مولانا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور سے مولانا غلام سرور نعمتی ہیں، آپ بھی تھے اس فیصلے میں؟ آپ نہیں تھے، باقی پتہ نہیں۔ اور یہاں پر مولانا ثناء علی ازہری ہیں، یہ سب کے سب وہاں پر موجود تھے سیمینار میں۔ 1، 2، 3 جنوری 2023 1، 2، 3 جنوری 1 جنوری کو جو علماء آئے تھے انہوں نے آرام فرمایا۔ 2 جنوری کو باضابطہ سیمینار کی بیٹھک ہوئی۔ ان حضرات سے پوچھئے کہ اس بیٹھک میں سب سے پہلا فتویٰ کس نے دیا؟ آپ بھی تھے کیوں حضرت؟ سب سے پہلا فتویٰ میں نے دیا، اور میں نے اس فتوے میں لکھا، اور وہ فتویٰ میری کتاب فتاوی آل رسول میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ میں نے اس فتوے میں یہ لکھا کہ جب انہوں نے انکار کر دیا اب ان کے اوپر کوئی الزام باقی نہ رہا۔ زور سے بولو، اب انہیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، گمراہ نہیں کہہ سکتا، ان کے ماننے والوں کے ساتھ کوئی بائیکاٹ نہیں ہو سکتا۔ اور آل رسول نے اپنی طرف سے نہیں لکھا تھا، ہم نے اس میں فتح القدیر جو فتوے کی بہت بڑی کتاب ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ امام احمد رضا کی سب سے بہت بڑی کتاب جس کا نام فتاوی رضویہ ہے اس کا حوالہ میں نے دیا ہے۔ ان حوالہ جات سے میں نے ثابت کیا تھا کہ اب ان کے اوپر کوئی الزام باقی نہ رہا، انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا، وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کے ماننے والوں کو بھی مسلمان کہا جائے گا۔ یہ فتویٰ سب سے پہلے میں نے دیا ہے۔ زور سے بولیے، آخری جملہ بول رہا ہوں، یہ سب سے پہلے وہ فتویٰ میں نے دیا ہے۔ اور نسیم سرکار نے کیا کہا تھا؟ میرا غوث فیصلہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غوث اعظم قبر انور سے اٹھ کر آئیں گے اور فیصلہ دیں گے، نہیں، غوث اعظم اپنے غلاموں میں سے کسی کو چن لیں گے، وہ غوث اعظم کے نظریے کے مطابق فتویٰ دے دے گا، وہی فتویٰ میرے غوث کا فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم حضور سید نسیم اختر قادری مفتی اعظم اڑیسہ۔ حضرات، شاید نے غوث نے مجھے ہی چن لیا ہے۔ زور سے بولیے، میں بیجا کسی کی تعریف کرنے کا عادی نہیں، میرے علماء اچھی طرح مجھے جانتے ہیں، نہ ہم بیجا کسی کی تعریف کرتے ہیں اور نہ کبھی کسی کی بیجا مخالفت کرتے ہیں۔ یہ اپنی عادت ہے، جو تعریف کے لائق ہے ہم اس کی تعریف کریں گے اپنی حد میں رہ کر، اور جو غلط ہے اس کی مذمت کریں گے اس میں بھی اپنی حد میں رہ کر۔ جس کے اوپر گناہ کا الزام ہے تو اس کو ہم گناہگار کہیں گے،
جو گمراہ ہو گیا ہو تو اس کو ہم گمراہ کہیں گے، جس نے کفر کا ارتکاب کیا ہو تو اس کو ہم کافر کہیں گے۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اس حد سے ہم پار نہیں ہوتے، اور اس لیے بھی نہیں کہ ہم دارالفتہ چلاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اور فتوے کی زبان بہت محتاط ہوتی ہے، اس میں بہت احتیاط کیا جاتا ہے۔ اب آخری بات، آخری جملہ میرا سن لیجئے اور غور سے سن لیجئے۔ کل اگر کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ اگر میری بات سمجھ جائیں گے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جو فتویٰ میں نے دیا ہے، جو فیصلہ علماء اہل سنت نے وہاں پر موجود کیا ہے، اس کے علاوہ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے جو فتویٰ صادر کیا ہے، وہ فتویٰ بھی عین میرے فتوے کے مطابق ہے۔ میں نے اگر اپنے فتوے میں ایک دلیل دی ہے تو مفتی مطیع الرحمان نے 5 دلیلیں دی ہیں۔ وہ فتوے، اس فتوے کو ہم اپنی دانش میں یقین رکھتے ہیں کہ یہی فتویٰ حق ہے، صحیح ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مطابق ہے۔ بولو نا زور سے۔ اور اگر کسی کے اندر دم ہے، ہمت ہے، تو وہ اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ثابت کر کے دلیل دے دے، تو یقین جانیے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، کسی کی شخصیت کے پیروکار نہیں۔ ہم آپ کے اس فیصلے کو مان لیں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور میرا یقین ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ تو ان پڑھ تھے، ٹھہرے، آپ کے جو مربی پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے تو کئی مہینے گزر گئے، اب تک کر چکے ہوتے۔ آل رسول پمانگے تو حل کہتا ہے، جو فتویٰ دیا گیا ہے، جو فیصلہ صادر کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے۔ کسی کے باپ کے اندر دم نہیں جو اس کو خلاف ہے، شرع بتا دے، اگر بتا دے گا تو زندگی بھر کی غلامی آل رسول تمہارے نام لکھ دے گا۔ آل رسول بول رہا ہے، آل رسول کا مجاہد ملت کے ساتھ مذہب کا بھی رشتہ ہے، مسلک کا بھی رشتہ ہے، مشرب کا بھی رشتہ ہے، اور خاندانی رشتہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میں مجاہد ملت سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ میرا باپ مجاہد ملت کا شاگرد ہے، اور تیرا باپ کچھ نہیں۔ میرا باپ مجاہد ملت کا خلیفہ ہے، تیرا باپ، بولو نا زور سے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میرا باپ مجاہد ملت کا خلیفہ ہے اور تیرا باپ کچھ نہیں۔ میرا باپ مجاہد ملت کا منہ بولا بیٹا ہے اور تیرا باپ کچھ نہیں۔ میرا باپ مجاہد ملت سے نسبت کی بنیاد پر حبیبی ہے، تیرا باپ حبیبی بھی نہیں۔ میرے باپ نے مجاہد ملت کا جنازہ پڑھایا، تیرا باپ تو جنازہ پڑھنا بھی نہیں جانتا، منہ اٹھا کے کیا بات کرے گا؟ اس لیے میں بہت صاف صفائی کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی تمہارے پاس اس فتوے کی، اس فیصلے کے خلاف ہونے پر دلیل ہے تو آپ پیش کرو، ہم لوگ مان لیں گے، ورنہ یاد رکھو باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ ابھی مجھ سے ایک صاحب نے، جو میرے بھائی ہیں، انہوں نے تذکرہ کیا کٹک کے ایک مولانا کے بارے میں
کہ بھئی سنیوں میں جو یہ اختلاف چل رہا ہے، خانقاہ حبیبیہ قادریہ کا اختلاف، خانقاہ قدوسیہ حبیبیہ کے تعلق سے، ان دونوں خانقاہوں میں جو اختلاف ہے، کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ اور آل رسول دونوں مل کر اس اختلاف کو ختم کرتے ہیں تاکہ سنیت کا بھلا ہو؟ آل رسول تو ہر قدم پر ساتھ ہے، تم جہاں بلاؤ گے وہاں ہم بیٹھیں گے، جس تاریخ میں بلاؤ گے اس تاریخ میں ہم آئیں گے، مگر صرف شرط یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ امام احمد رضا کی کتابیں کریں گی، مسلک اعلی حضرت کرے گا، تیار ہو تو آ جاؤ۔ مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آل رسول کے ساتھ ہم بیٹھیں گے نہیں۔ وہ مولانا آپ بھی زندہ ہیں، کٹک میں رہتے ہیں، موقع ہوگا تو میں آپ کے سامنے ان کی گواہی دلوا دوں گا۔ آپ جانتے ہیں وہ کیوں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی حقانیت کی دلیل نہیں رکھتے۔ ہم کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی حقانیت کی دلیل رکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، جو حق ہوگا اسی کو مانا جائے گا، اور جو ناحق ہوگا اس کو مانا نہیں جائے گا، اس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پہ رکھا جائے گا۔ ہم بم سے ڈرنے والے نہیں، بندوق کی گولیوں سے ڈرنے والے نہیں، ایٹم بم سے ڈرنے والے نہیں، ہائیڈروجن بم سے ڈرنے والے نہیں، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ اور تم کو اگر ہم لات مارتے پتہ نہیں تم چھٹک کے کہاں گرو گے، دم توڑ دو گے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔